اس رب نے جس جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ وعدے نہیں بدلیں گے، ان وعدوں کا انجام بھی نہیں بدلے گا۔ آپ بدل جائیں گے، آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، آپ کی ترجیحات اور اصول اور نظریات یہ سب بدل جائیں گے، لیکن اس کے اصول وہی رہیں گے۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ اپنے علم کو عمل میں ڈھالنے کا نام ہے۔ یہ صرف اس کو ملتی ہے جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ وقت میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو باقی دن میں خود بخود برکت پڑ جائے گی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ گناہوں کی صفائی دینا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ دنیا میں ہر چیز عام کرتے جا رہے ہیں، گناہ عام ہو رہے ہیں اور زندگیاں مشکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو آسان بنایا تھا۔ انہوں نے انسانوں کو معاشرے کی زنجیروں سے نکالا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زندگی کو مشکل بنانا شروع کیا، اور اگر ہم دل کی مانتے رہیں گے تو زندگی مشکل بنتی جائے گی۔ مومن ایک عام استعمال ہونے والا نام ہے، ہم سب کو اس کا معنی معلوم ہے۔ ایمان والا، وہ جو ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو۔ ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے، اور امن کا معنی ہے حفاظت میں آنا۔ یہ حفاظت کی گارنٹی کو بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایمان کا معنی ہے کسی پر بھروسہ رکھنا، بہت کامل یقین رکھنا۔ کبھی بھی بحث و مباحثے کر کے دین کے معاملے میں جیتنے کی کوشش نہ کریں۔ دین کے احکامات جو شروع میں بتانے ہیں وہ ایمان، عقائد اور پھر سچائی کے متعلق ہونے چاہیے۔ کوئی اگر موسیقی سنتا ہے تو اس لیے کیونکہ اس نے اپنے دل کا سکون اس میں ڈھونڈ لیا ہے۔ جب اس کا دل بدلے گا تو اس کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اصل سکون یہ نہیں ہے۔ صرف کان نہیں بند کروانے اس کا دل بدلنا ہے، اس کے دل کو پانی دینا ہے، تب وہاں سے نیا پودا نکلے گا۔ زمین پر زور سے چلنا اور غرور سے چلنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ یہ زمین بھی اللہ کی ایک جاندار مخلوق ہے۔ یہ قیامت کے دن گواہی دے گی۔ ہم نے مر کے اسی زمین کے اندر جانا ہے، تو اس زمین کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ صدیوں سے آپ جیسے انسانوں کو دیکھتی اور بھگتتی آئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا احساس ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہیں۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اگر انسان صرف اپنی غلطیوں پر نادم ہونے لگے تو اس کو ہدایت ملتی رہتی ہے۔ یہ صرف اس کو ملتی ہے جو اس کی خواہش رکھتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن آپ کا دوست ہے۔ یہ ہر روز آپ کی زندگی میں ہونے والے موجودہ مسئلے کا حل آپ کو بتاتا ہے، ایسے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے آپ جیسا سبق پڑھنے والے کو ہی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا، کیونکہ اس کو اس کے اپنے مسئلے کا حل مل رہا ہوتا ہے۔ قرآن ہر ایک کا دوست ہے۔ ہوا کی سی چلتی اس زندگی میں اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی گرنے نہیں دے گا، کبھی ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دے گا۔ لوگ سہارا بنتے ہیں مگر سنبھالنے کے لیے نہیں، مزید توڑنے کے لیے۔
امیدیں لگانا صرف اللہ کے لیے رکھ لو، بھروسہ صرف اسی پر کرو۔ ہر مشکل کا ایک راستہ وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ راستہ صبر اور توکل سے ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا کافی ہے، اکیلا کارساز، مالک اور خالق ہے۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس آیت کو دل کی تسبیح بنا لو، اللہ تمہارے دل کا سہارا بن جائے گا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمنوں کی ایک فوج آ کھڑی ہوئی، تب ان کا بھی سہارا اللہ تعالیٰ تھا جو تمہارا ہوگا۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کر، دل کا سکون بن کر، تاریکی میں معجزہ بن کر۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کے پیچھے آنے والے دشمنوں کو غرق کر دیتا ہے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ کو بتانے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جاتا ہے تو پھر وہ آپ کی سب سے بڑی پناہ ہوتا ہے، وہی آپ کی ڈھال ہوتا ہے، وہی آپ کے راستے صاف کرتا ہے، اور وہی آپ کے لیے بدلے لیتا ہے۔ پھر آپ کو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو لوگوں کے خلاف تدبیریں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے۔ یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سبھی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، یا اس کی دستک بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پر ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی تھی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا؟ وہ تو پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تمہارا اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیریں لکھ سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو وہ اسے تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جب اللہ کو تم اپنا یقین بنا لیتے ہو، پھر منزلیں تم تک پہنچنے کے لیے خود ہی راستے بنا لیتی ہیں۔ آزمائش ہمیں اللہ سے دور نہیں کرتی،
بلکہ اصل میں آزمائشیں تو ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہیں۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب اسے تم الوکیل پاؤ گے۔ وہ تمہیں بے چینیوں کے وقت سے گزار کر سکون بھرا لمحہ دینا چاہ رہا ہے۔ کن کی آس میں پھر صبر کا عادی بناتا ہے، پھر معجزے کر کے بندے کو اپنا بنا لیتا ہے۔ جب تم بھول جاتے ہو اس کو تو وہ تمہیں لے آتا ہے وہاں جہاں آتا ہے یاد تمہیں وہ پھر بے تحاشا۔ ہو سکتا ہے یہ طوفان اللہ کی طرف سے غائبانہ مدد ہو۔ ایک وہی تو ہے جو تم پر ہنسے گا نہیں بلکہ تمہیں ہنسائے گا۔ یہ تکلیفیں، یہ آنسو، یہ تڑپ تمہاری اگر صبر کرتے رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے تو یہ سب چھٹ جائیں گے۔ وہ وہی خدا ہے جو یعقوب کا ہے، وہ وہی خدا ہے جو ابراہیم کا ہے۔ اللہ تم سے ہر اس دل کے بارے میں پوچھے گا جو تم نے توڑا ہے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہے۔ انسان ایک مخلوق ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے اس نے بتا دیا ہے اس قرآن کے ذریعے کہ یہ مخلوق کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے نہیں۔ فلاں کام نہیں کرنے ورنہ سکون سے نہیں رہو گے، ناجائز تعلقات نہیں بنانے ورنہ دل ٹوٹ جائے گا اور ذلت ملے گی۔ زبان کو قابو کرو ورنہ اپنے الفاظ کی وجہ سے بہت برے پھنسو گے۔ جھوٹ نہ بولا کرو ورنہ بزدل ہوتے جاؤ گے۔ صرف سچ تمہیں نجات دلائے گا ہر مشکل سے۔ لوگوں سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگا نہ کرو کیونکہ یہ مانگنا تمہیں رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اگر انہیں خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے تو ذرا سی دیر میں وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی رضا میں راضی رہنا۔ ہم سب یہی کرتے ہیں، انسانوں کے بارے میں اپنے گمانوں پر چلتے ہیں، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم غلطی کر کے بدل سکتے ہیں تو دوسرا بھی غلطی سے سیکھ سکتا ہے۔ توبہ کے دروازے پر کسی ایک کا نام تو نہیں لکھا ہوتا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، اور اس کی عطا مختلف ہو سکتی ہے، اور سب سے بہترین عطا اللہ سے انسیت کا بڑھنا اور اس کی محبت اور سکون قلب، طاقت، چستی، خوشی اور رب تعالیٰ کی رضا کا ملنا ہے۔ آپ پرندوں کو روز اڑتے دیکھتے ہیں اور آپ پھر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کو کون تھامے گا۔ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی نئے شخص سے جڑ جانا چاہتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کون تھامے گا؟ پرندوں کو نہیں دیکھتے، وہ کس کے بھروسے ہوا میں اڑان بھرتے ہیں، اور اگر زمین پر بیٹھے رہیں تو مارے جائیں گے۔ اڑنا ان کی کامیابی ہے، آپ نے بھی اپنی کامیابی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے
تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شہرک سے زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دوسروں کی خامی آپ کی خوبی تو نہیں بن سکتی۔ کسی خامی کی تلاش ہے تو اپنے آپ میں ڈھونڈے، کسی خوبی کی تلاش ہے تو دوسروں میں دیکھیں۔ دوسروں میں ہر وقت خامیاں دیکھنا اپنے مکمل ہونے کا دعویٰ ہے، اور یہی غلط دعویٰ ہے۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ آپ کہو، اے مالک، ہمیں ہمارے اعمال کی زد سے بچا، ہمیں ایک دوسرے کے حوالے نہ کر، ہمیں اپنی رحمت اور فضل کے حوالے رکھ۔ دھیان رکھنا، کہیں تم شیطان مردود کی کامیابی نہ بن جانا۔ اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بڑی آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے، شرط، صرف ایک شرط پر، کہ ڈھونڈنے والا تلاش نہ چھوڑے، منزل حاصل ہو کر رہے گی۔ سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچے انسان کا جھوٹ کسی مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب کسی آدمی کا ذہن کام نہ کرے تو اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں۔ جب ذہن نہ کام کر رہا ہو، ذہن ناکامیاب ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہاتھ سے کام لو، اور پھر وہ تھپڑ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سمندر سے 10 دریا نکال لیے جائیں تو بھی وہ جوں کا تو ہے، اور اگر اس میں 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا تو ہی رہتا ہے۔ یہ صرف احساس کی بات ہے، راز کی بات ہے۔ گناہوں کی وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا چہرہ، استاد کا چہرہ، کسی رہنما کا چہرہ، ضمیر کی آواز ہے۔ انہی چہروں کی یاد سے ضمیر زندہ رہتا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ وقت نہیں تھا، اور پھر ایک وقت اور آئے گا جب یہ وقت بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جہاں سے زندگی پکڑی جاتی ہے اسے پکڑ لو، ایسا نہ ہو کہ سارے سرے ہاتھ سے نکل جائیں۔ جو حصہ ملتا ہے اسے قابو کر لو، آج ہی سجدہ شکر ادا کرو۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کو پہچاننے والا سچا وہی ہے جو خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو سب سے پہلے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہی ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر، آنکھوں کو آنسوؤں، گناہوں کو استغفار، اور دل کو خوف خدا سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، 100 کتابوں اور اوراق کو آگ میں ڈال، اپنے دل کا چہرہ دلدار کی جانب کر دے۔ سب سے بڑی دولت یقین ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل بہت محبوب ہیں، اور وہ لوگ جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں میں جس چیز کو نہیں مانگتے
وہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار، لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والی، پر آپ مطمئن رہو اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوشش کے خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ جب رشتے بادلوں کی طرح اڑنے لگے تو انہیں دیکھنے کے بجائے آسمان پر رب کی طرف دیکھیں، زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی جانتا ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا۔ دنیا کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اور جو لوگ اس سے بچ گئے وہ رحمت کے دائرے میں پناہ پا گئے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس۔ محبت نفس کی خواہش اور سکون وجود کا نام نہیں۔ اہل ہوس کی سائیکی اور ہے اور اہل دل کا انداز فکر اور۔ محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ایک دم نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کر ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ انسان کا وجود مٹی کا دیا ہے، اس میں مٹی بھی ہے، روشنی بھی۔ اگر توجہ صرف مٹی پر رہے گی تو زندگی بیکار ہو جائے گی۔ لازم ہے کہ روشنی پر بھی توجہ رہے۔ جو ہی روشنی کی طرف توجہ ہوگی سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ ایمان کیا ہے؟ خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا۔ تم علی علی کر کے اس ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہو جو تمہیں علی علیہ السلام نے سونپی ہے۔ جو مذہب انسان کو مرنے سے پہلے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ مرنے کے بعد بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جس نے غم کی حالت میں اطاعت کا سجدہ کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ بصیرت یہ نہیں کہ انسان حق اور باطل کو جان لے، بلکہ بصیرت یہ ہے کہ آپ حق نما کے اندر موجود باطل کو جان لیں۔ اگر آپ مشکلات سے بچیں گے تو کامیابی سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے مرنا تو پڑتا ہے۔ آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے حرام اور حلال کی تمیز صرف کھانوں تک محدود کر دی ہے۔ تعلیم برائے نام جاری رکھنا اور ایسے لوگ تیار کرنا جن سے کوئی شخص تربیت نہ پا سکے بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ معاشرے میں خرابی دو وجہ سے آتی ہے: خدا کے قوانین کو چھوڑا جائے یا چھیڑا جائے۔ جس قوم کے نوجوان روحانیت کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر جائیں، وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ جاہلوں کی محفل میں ہمیشہ عالم ہی بیوقوف لگتا ہے۔ جب آپ کی عبادت کا اثر عبادت گاہ سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو سمجھ جائیں آپ کی عبادت نہیں بلکہ عادت ہے۔ انسانیت کا خطبہ کردار کے منبر پر بیٹھ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے مرنے سے مشکل کام ہے۔ یہ میکدہ ہے، وہ مسجد ہے، وہ ہے بت خانہ، کہیں بھی جاؤ فرشتے حساب رکھتے ہیں۔ انسانوں کو انسان سمجھ کر ان کے ساتھ معاملات کریں۔ ان سے فرشتوں جیسی امیدیں وابستہ کر لیں گے تو مایوس ہونا ہی پڑے گا۔ دولت سے انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، دولت کی عزت ہوتی ہے۔ جیسے ہی دولت ختم، عزت بھی ختم۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوال عقل کے دائرے میں
اور اختلاف احترام کے دائرے میں کرو۔ دوسروں کی جہالت پر مسکرانا بھی جہالت ہے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر خیال کی اصلاح ہو جائے تو خوف دور ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت پر بھروسہ کر لیا جائے، اس کے فضل سے مایوسی نہ ہونے دی جائے تو خوف نہیں رہتا۔ اطاعت کیا ہے؟ خدا کی رضا پر راضی رہنے کا نام اطاعت ہے۔ اطاعت کا دائرہ فقط عبادت گاہوں تک محدود نہیں۔ محبت، اس ایک لفظ میں انسان کے خدا تک پہنچنے کا راز پوشیدہ ہے، اور اس ایک لفظ کے اندر ہی ساری کائنات ہے۔ آگ کے پانی اور دریا کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ جو آزمائش تمہیں اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش تمہارے لیے نعمت ہے۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بدترین احترام وہ ہے جو خوف کی وجہ سے کیا جائے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے۔ جو کسی دوسرے کے کندھے پر سوار ہو اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ شہر کتنا دور ہے۔ باادب آدمی بد نصیب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے جن کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ کی بجائے خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ غصہ قابل ترین انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔